یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے معافی سو، تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ کیا کام ہے؟ اب کام جو تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، کیا بتاتے؟ تو فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اللہ سے اجازت لے کے آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا اور دو کام کرنے آیا۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا۔ یار لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے سے نہ روکو، کائنات کا کلیجہ دھڑکتا ہے کہ حضور کو سلام کرے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوے سے واپسی تھی، حضور استراحت فرمانے لگے اور میں پہرے پہ کھڑا ہو گیا۔ کیا منظر دیکھا کہ دور ایک درخت ہے وہ جھومنے لگا، پھر وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور چلتا ہوا اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، اور میں جو ہے وہ حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہوا۔ حضور استراحت فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ گیا اور جہاں سے وہ آیا تھا وہیں جا کے دفن ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، جب حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلا سوال حضور سے یہ کیا کہ حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اٹھا اور یہاں میرے آ کے برابر کھڑا ہو گیا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ کیا ہوا؟ میرے حضور مسکرا کے بولے ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ ایک درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اجازت دی تھی، وہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو کہا یہ فرشتہ آج ایک تو مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر، ان کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، ان کی رفعتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور وہ منظر بھی زمانے میں دیکھا کہ یہ شہزادے حضور کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو حضرت عمر بولتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی، تو مسکرا کے کہا عمر سواری دیکھتے ہو تو سوار بھی تو دیکھو نا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں ہیں تو سجدے کو طول ہو گیا، اور ہمارا خیال ہوا یا تو پھر نزول وحی ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ خیر میں نے دیکھا کہ نکھیوں سے تو حضور کی پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے، کبھی سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی کندھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر منہ کے اندر اپنی زبان دیتے ہیں اور وہ یوں چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ محبتوں کے کیسے رنگ ہیں اور پیار کی کیسی کائنات آباد ہوتی ہے۔ کبھی ان کو فرمایا کہ یہ میرے شہزادے میرے بیٹے ہیں، کبھی ان کے لیے کیسی محبتیں پیش کی، امت کو تاکید کی کہ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ بہر صورت پیار کرنا ہے، اور ان کے ساتھ الفت کا ربط و رشتہ کبھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ اگر تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے بھی پیار کرنا اور قرآن سے بھی تعلق کمزور نہ ہونے دینا، اور یہ دونوں آپس میں جدا بھی نہیں ہوں گے۔ تو اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اہل بیت اور قرآن کا پریکٹیکل ہے۔ آپ تھیوری دیکھ لیجیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری ہے، ہم بندوں کو پرکھتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں مالوں کے ضیاع سے، پھل لوٹ لیتے اور پھر ان کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ صبر کے امتحان میں پورا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ امتحان لیے گئے، کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا، کسی سے بھوک سے امتحان لیا گیا، کسی کا پیاس سے امتحان لیا گیا، لیکن کربلا کا امتحان انوکھا تھا۔ یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں تھے۔ ڈیٹ شیٹ بنتی ہے تو جو مشکل پیپر ہوتا ہے اس سے قبل ایک چھٹی بھی دی جاتی ہے، اور اگر چھٹی نہ دی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ ظالمانہ ڈیٹ شیٹ ہے، اتنی مشکل پیپر سے قبل چھٹی، اور اگر ایک دن میں 2 پیپر رکھ دیے جائیں تو طلباء تو کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا یار، پیپر ہر روز ایک دیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، کبھی بھوک کا امتحان لیا گیا، کبھی کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا، لیکن یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں اور سارے ایک ہی وقت میں اور اکٹھے امتحان لیے، اور کہا پاس مارک 33% نہیں ہوں گے، نمبر بھی 100 لینے پڑیں گے۔ پھر حسین ابن علی نے کہا مالک کو امتحان لے، دیکھ تیرا بندہ امتحان میں سرخرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا۔ یار جتنے دکھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئے، اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ پڑے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں کوئی طبی موت سے بیٹا مر جائے
سارا محلہ بستی رشتہ دار ڈھارس بندھانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی جنازہ اٹھتا ہے تو ایک شخص کو 10 آدمی سہارا لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے نور نظر کا جنازہ جا رہا ہے۔ یار تبھی موت، ایک بیٹا مرا، کڑیل جمع بیٹے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اس کو تسکین نہیں آ رہی، پھر میں خراج پیش نہ کروں حسین ابن علی کو؟ 18 سال کا بیٹا کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی، یہ کوئی تماشا لب بام نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ صبر کا امتحان دیا، مشکل ہائے تکنیکی زبان سے، اللہ اکبر، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ میں نے صبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے کہ صبر یہ ہے کہ انسان کے معمولات عبادت کا زیادہ۔ ایک آدمی تہجد پڑھنے کا عادی ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، تہجد میں مسجد میں پایا گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہے، گھر میں میت پڑی ہے، اذان پکاری گئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں کھڑا پایا گیا۔ صبر کا ایک مفہوم یہ ہے معمولات عبادت قضا نہ ہونے پائیں۔ اب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر اگر صبر کو اس مفہوم کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو 71 زخم کلیجے پہ، جوان بیٹے بھتیجے بھانجے شہید ہو چکے، اور اب گھوڑے کی زین پہ جب امام تشریف فرما ہوتے اور تیروں کی برسات ہوتی، کتنے تیر برسے، کتنے نیزے، کتنی انیاں اور کتنے بالے اور کتنے دکھ سہے۔ اللہ اکبر۔ محتاط روایات یہ ہیں کہ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر حضرت امام حسین آئے، صابر ایسا کہ وقت نماز آیا تو معمول عبادت قضا نہیں ہونے دیا، پیشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کے حضور کا اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک اتنے دکھ سہ کے تیری تقدیر پہ حسین راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آبرو رکھ لی سجدے میں، ایسا لمبا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حج کا موقع تھا، حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی حضور ایک شخص اونٹ سے گرا ہے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی، فرمایا اس کو کفن احرام میں دے دو اور جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو، اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا ملبیاً، لبوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک لبیک پکارتا ہوا یہ قبر سے اٹھایا جائے گا، چونکہ جو جس حالت میں جاتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے، تو پھر سن لو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ اتنا لمبا سجدہ کس نے کیا ہے جتنا لمبا سجدہ حسین ابن علی نے کیا ہے؟ سجدہ اس پہ ناز کرے۔ آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک تو انسان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، یہ تو لڑائیاں کریں گے، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہم سجدے کرنے والے ہیں، ہم رکوع کرنے والے ہیں۔ آج مالک نے بھی کہا ہوگا فرشتوں ذرا نیچے چھانک کے دیکھو تو صحیح، تم اپنے سجدوں کو لاؤ، اپنے رکوعوں کو لاؤ اور اپنی زندگی کی ساری کمائی حسین کے مقابل میں لا کے تو دکھاؤ، ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا سجدہ تھا۔ دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور فوراً کاٹ کے نیزے کی نوک پہ اس لیے چڑھایا کہ لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے ہیں، فتح